اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَاكُمْ فِيهَا مَعَيِّشَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ۔ ارشاد باری تعالی ہے، لوگو ہم نے تمہیں پیدا کیا اور تمہیں اس زمین کے اندر جگہ دی، اور میں اللہ ہی تمہاری معیشت کو بنانے والا ہوں۔ بہت تھوڑے لوگ ہیں تم میں سے جو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اپنی کوتاہیوں کو پسے پشت ڈال کر اپنی کوتاہیوں کو پسے پشت ڈال کر ہر شخص کہہ رہا ہے زمانہ خراب ہے۔ اللہ خالق العالم کی مختصر حمد و ثنا، جو اکیلا پوری کائنات کے نظام کو بڑی خوبصورتی سے چلا رہا ہے، وہ مالک ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ وہ نہ تھکتا ہے نہ سوتا ہے، سونا تو بڑی دور کی بات، اس مالک دو جہاں کو اونگ تک بھی نہیں آتی۔ وہ اللہ جو ہمیں ہماری برداشت سے بڑھ کر دکھ تو نہیں دیتا، مگر ہمیں ہماری اوقات سے بڑھ کر سکھ ضرور دیتا ہے۔ ان گنت لاتعداد بے شمار ہر قسم کے جائز درود و سلام امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے۔ عزیز بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، قابل عزت، قابل احترام پردہ نشیں میری اسلامی روحانی ماؤں بہنوں، میں نے آپ احباب کے سامنے سورہ اعراف کی آیت نمبر 10 تلاوت کی ہے۔ اس مناسبت سے آج کی ہماری گفتگو کا عنوان ہے غربت اور مہنگائی کے اسباب۔ کھانا پینا انسان کی بنیادی ضرورت ہے۔ انسان کے دنیا میں آنے سے پہلے بھی انسان اللہ کا محتاج ہے۔ دنیا میں آنکھ کھولنے کے بعد بھی انسان اللہ کا محتاج ہے۔ پکڑنے، چلنے، بولنے اور کمانے کے قابل ہوا تب بھی انسان اللہ کا محتاج ہے۔ مرنے سے پہلے بھی انسان اللہ کا محتاج ہے، اور اس دنیا سے چلے جانے کے بعد قبر حشر کے میدان میں بھی انسان اللہ کا محتاج ہے۔ کیونکہ اللہ کا قرآن کہتا ہے یسألہ من فی الارض، لوگوں اس زمین کے اندر جو کچھ بھی ہے وہ سب کے سب اللہ رب رحمان سے سوال کرتے ہیں۔ وہ سب کو کھلاتا ہے مگر خود نہیں کھاتا، وہ سب کو پلاتا ہے مگر خود نہیں پیتا۔ آج اس گئے گزرے دور کے اندر کوئی محلوں میں رہنے والا ہے
کوئی جھونپڑیوں میں رہنے والا ہے، کوئی امیر ہے یا غریب، اس دور کے اندر ہر انسان کی زبان پہ ایک ہی بول سننے کو مل رہا ہے کہ مہنگائی نے کمر توڑ دی ہے۔ ہر بندہ یہی کہتے ہوئے نظر آ رہا ہے کہ پوری نہیں پڑتی۔ ہر بندہ یہی شکوہ کر رہا ہے کہ گزارا نہیں ہو رہا۔ آئیے قرآن اور نبی کے فرمان سے چند لمحوں کے لیے ہم اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ کبھی کبھی جو میری زبان سے ایسے جملے نکل جاتے ہیں، کیا جانے انجانے میں کہیں میں اپنے رب کی ناشکری تو نہیں کر رہا؟ کیا جانے انجانے میں کہیں میں اپنے مالک کی ناقدری تو نہیں کر رہا؟ تمام انسانوں اور بالخصوص مسلمانوں کو یہ بات اچھے سے جان لینی چاہیے کہ اس کائنات کے اندر ایک پتا بھی میرے مالک کی مرضی کے بغیر زمین پہ آ کے نہیں گرتا۔ وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا۔ لوگوں، پوری دنیا کے اندر جتنے بھی درخت ہیں اور ان درختوں کے اوپر جتنے بھی پتے لگے ہوئے ہیں، اللہ نہ صرف ہر نئے اگنے والے پتے کو بھی جانتا ہے، بلکہ درخت کے اوپر سے پتا ٹوٹ کے زمین پہ بعد میں گرتا ہے، پہلے اللہ رب رحمان کا اس کو گرنے کا حکم ہوتا ہے۔ یہ انتہائی حساس مسئلہ بھی ہے، اور یہ ایک مسلمان کے عقیدے اور ایمان کا مسئلہ بھی ہے۔ لوگوں، جب میں اور آپ رزق کی تنگی کا رونا روتے ہیں، جب میں اور آپ اس بات کا تانا اور شکوہ کرتے ہیں کہ گزارا نہیں ہو رہا، پوری نہیں پڑ رہی، حالات نے کمر توڑ دی ہے، ان ساری باتوں سے پہلے قرآن کی اس بات کو ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ۔ لوگوں، میں اللہ نے تمہیں پیدا کر کے زمین کے اوپر بسایا ہے، وَمَعَائِشَ، اور میں ہی تمہاری معیشت کا ذمہ دار ہوں۔ بہت سمجھنے کی بات ہے لوگوں، ایک بات ہم اس بات کو سمجھ لیں اور پلے باندھ لیں کہ رزاق صرف میرا اللہ ہے، رزق کا مالک صرف میرا اللہ ہے۔ نہ تو وقت سے پہلے مجھے کچھ مل سکتا ہے اور نہ ہی ضرورت سے زیادہ مجھے کچھ مل سکتا ہے۔ وقت اور نصیب سے پہلے انسان کو کچھ نہیں ملتا، اور جو میرے نصیب اور مقدر میں لکھا ہوا ہے، دنیا کی کوئی طاقت مجھ سے اس کو دور نہیں کر سکتی۔ میں نہیں کہتا، اس بات پہ تو بعد میں آتے ہیں کہ مہنگائی کے اسباب کیا ہیں، یا میں اس اپنی غربت والی زندگی کو خیر آباد کہہ کے خوشحالی والی زندگی کیسے گزار سکتا ہوں۔ اس سے قبل مجھے یہ بات اچھے سے جان لینی چاہیے کہ جب میں پکڑ نہیں تھا سکتا، جب میں چل نہیں تھا سکتا، جب میں کچھ بول نہیں تھا سکتا، ماں کے پیٹ کے اندھیرے کے اندر میرا رب اس وقت بھی مجھے 9 ماہ تک ماں کے پیٹ کے اندر کھلاتا رہا ہے۔ میرے رزق کا مالک میرا اللہ ہے۔ کبھی کبھی میری اور آپ کی زبان سے اگر ایسے بول نکل جائیں کہ مہنگائی نے کمر توڑ دی ہے، حالات بڑے ٹائٹ ہو چکے ہیں، تو اس موقع پہ
ہمیں غور کر لینی چاہیے کہ جانے انجانے میں میرے شکوے میرے رب کی طرف جا رہے ہیں۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا۔ لوگوں، اس روئے زمین کے اوپر ہر جاندار اس کے رزق کی ذمہ داری تمہارے رب کے پاس ہے۔ صرف اس کی ذمہ داری نہیں ہے، رزق دینا صرف اس مالک کی ذمہ داری نہیں ہے، وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا، اس مالک کی یہ بھی ذمہ داری ہے کہ تجھ تک تیرا رزق پہنچا دیا جائے۔ اس اللہ کو پتہ ہے میری کون سی مخلوق پہاڑوں میں رہنے والی ہے، کون سی مخلوق غاروں میں رہنے والی ہے، کون سی مخلوق جنگلوں میں رہنے والی ہے، کون سی مخلوق دریاؤں میں رہنے والی ہے، کون سی مخلوق فضاؤں میں رہنے والی ہے۔ اس مالک کی ذمہ داری ہے اپنی مخلوق کو کھلانا اور ان تک اس کا رزق پہنچانا، یہ میرے اللہ کا کام ہے۔ انسان اتنا رزق کے پیچھے بھاگے گا جتنا انسان سمجھتا ہے کہ میرا رزق مجھ سے دور ہو رہا ہے، لیکن حقیقت کچھ اور کہتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگوں، رزق تمہارا ایسے ہی پیچھا کرتا ہے جیسے تمہاری موت تمہارا پیچھا کرتی ہے۔ سب سے پہلے یہ بات جان لینی چاہیے کہ میرے رزق کی ذمہ داریاں مجھے پیدا کرنے والے میرے رب کے ہاتھ میں ہے۔ جب میرا ایمان، یقین، توکل اس طرح مضبوط ہو جائے گا تو میری زندگی کے اندر ٹھہراؤ آ جائے گا۔ بات اصل میں یہ ہے کہ زندگی بڑی سادہ اور آسان ہے۔ اس زندگی میں زیادہ بوجھ ہمیں جو محسوس ہوتا ہے، لوگوں، وہ بوجھ خواہشات کی وجہ سے ہے۔ خواہشات کم کر دیں، زندگی بڑی سادہ اور آسان ہو جائے گی۔ اور اس بات کو جان لیں کہ ضرورتیں ہر انسان کی پوری ہو جاتی ہیں، رہی بات خواہشات کی تو وہ کبھی بادشاہوں کی بھی پوری نہیں ہوتی۔ سب سے پہلے مجھے اس بات کو پلے باندھنا ہے کہ میرا رب مجھے فرماتا ہے، لوگوں، اس روئے زمین کے اوپر جتنے بھی جاندار ہیں، چرند، پرند، بری، بحری، تمام مخلوقات، اللہ فرماتے ہیں یرزقہ وإیاکم، میں اس کائنات کی ہر چیز کو رزق دیتا ہوں، لوگوں، تمہارے رزق کا مالک بھی میں اللہ ہی ہوں۔ کبھی چونٹیوں کو کسی نے احتجاج کرتے ہوئے دیکھا ہے؟ کبھی ان پرندوں کو کسی نے احتجاج کرتے ہوئے دیکھا ہے؟ کبھی ان بحری، فضائی، سمندری مخلوق کو کسی نے احتجاج کرتے ہوئے دیکھا ہے کہ رولا ڈال کے سڑک پہ بیٹھ جائیں کہ مہنگائی بڑی ہو گئی ہے؟ یہ ناشکری صرف انسان کے اندر ہے۔ میں قطعاً کسی کی دل آزاری نہیں کرنا چاہتا، لیکن حقیقت کی آنکھ سے اس بات کو جاننے کی ضرورت ہے کہ جب میں شکوے کر رہا ہوں کہ فلاں نے مہنگائی کر دی، فلاں نے مہنگائی کر دی، مجھے یہ بتائیں، کیا وزیر کو، مشیر کو، حکمران کو گالی دینے سے میرے رزق کے اندر اضافہ ہو جائے گا؟ جب یہ نہیں تھا تب میرا رزق کا مالک کون تھا؟ اور جب اس سے پہلے والا نہیں تھا تب میرے رزق کا مالک کون تھا؟ جب ان میں سے کوئی بھی نہیں تھا تب بھی رزق کا مالک اللہ تھا، جب یہ ہے تب بھی رزق کا مالک اللہ ہے، اور جب کوئی نہیں ہوگا تب بھی رزق کا مالک میرا اللہ ہی ہوگا۔ یہ کیسی ناانصافی ہے، یہ کیسا اللہ پہ بہت بڑا بہتان ہے۔ کیا آپ کا یا میرا کوئی رزق بند کر سکتا ہے اگر اللہ بند نہ کرے؟ کیا آپ کے اور میرے رزق میں کوئی اضافہ کر سکتا ہے اگر میرا اللہ اس کو روک لے؟ یہ میں نہیں کہتا، سورہ ملک کی آخری آیات میں اللہ اس بات کو دہراتے ہیں
لوگوں اگر میں اس روئے زمین کی تمہاری معیشت تنگ کر دوں، کوئی ہے جو تمہاری معیشت کے اندر اضافہ کر سکے؟ اگر میں تمہیں کشادہ کر دوں، کوئی ہے جو تمہاری معیشت کو تنگی کے اندر مبتلا کر دے؟ ہم صرف تصویر کا ایک رخ دیکھتے ہیں، اگر تصویر کا دوسرا رخ دیکھ لیں تو ہمیں شرمندگی ہوگی۔ اگر میری مہینے کی انکم 25 یا 30 ہزار ہے اور میں روتا اس لیے ہوں کہ 50 کیوں نہیں ہے، تو تصویر کا دوسرا رخ یہ ہے کہ اس 25 یا 30 ہزار میں تیرے مالک نے کیا تیرا گزارا نہیں کیا؟ کوئی ایک رات بتا جس رات تو بھوکا سو گیا ہو، کوئی ایک رات بتا جس رات تیرے مالک نے تیرے رزق کو تجھ تک نہ پہنچایا ہو۔ وہ میرے مالک کی تقسیم اتنی خوبصورت ہے، جس کی ماہانہ انکم کم ہے اللہ اس کو بیماری بھی پھر اتنی ہی لیول کی لگاتا ہے۔ یہ پیناڈول اور ڈسپرین کی گولی کھا کے میٹھی نیند سو جاتا ہے۔ لاکھوں کمانے والے ان کو بیماری بھی ہزاروں کی لگتی ہے، اور ہزاروں کمانے والے ان کو بیماری بھی 100 کی لمٹ میں لگتی ہے۔ کیا تصویر کا یہ دوسرا رخ ہم دیکھنا پسند نہیں کریں گے؟ اگر میرے جسم کے سارے اعضاء ٹھیک ہیں اور میرے مالک نے میری محدود سی انکم میں برکت کو رکھ دیا ہے، تو یہاں پہ شکر کا مقام ہے، شکوے کا مقام نہیں ہے۔ اگر اس پورے مہینے میں میرے مالک نے مجھے بیماریوں سے بچایا ہوا ہے تو یہ مقام شکر ہے، مقام شکوہ نہیں ہے۔ بہت دفعہ ایسے ہوتا ہے جس موقع پہ مجھے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے میں وہاں پہ رب کے شکوے کر رہا ہوتا ہوں۔ لو توکلون علی اللہ، لوگوں اگر تم اللہ پہ اس طرح توکل اور بھروسہ کرنا شروع کر دو جس طرح یہ گھونسلوں سے نکلنے والے چرند پرند اللہ پہ توکل اور بھروسہ کرتے ہیں۔ میرے نبی کی حدیث ہے، اگر تم اس طرح اللہ پہ توکل اور بھروسہ شروع کر دو جس طرح یہ جھونپڑیوں میں اور گھونسلوں میں رہنے والے یہ معصوم پرندے اللہ پہ توکل اور بھروسہ کرتے ہیں، لوگوں یہ صبح اپنے گھروں سے نکلتے ہیں خالی پپوٹے لے کے، خالی اپنا حلق لے کے، خالی پیڑ لے کے، یہ اڑتے ہیں، گردش کرتے ہیں اللہ پہ بھروسہ کرتے ہوئے۔ ان کی کوئی دکان نہیں ہے، کوئی منڈی نہیں ہے، کوئی کارخانہ نہیں ہے، کوئی فرم فیکٹری نہیں ہے، اڑیں گے، اڑنا ان کا کام ہے، رزق دینا میرے اللہ کا کام ہے۔ میرے نبی کی حدیث ہے، اگر تم ان کی طرح توکل کرنا شروع کر دو کہ صبح اپنے گھونسلوں سے نکلتے ہیں خالی پیٹ، لیکن جب شام کو آتے ہیں خود بھی پیٹ بھرا ہوتا ہے اور اپنے حلق میں اپنی اولاد کے لیے جمع کر کے بھی واپس آ رہے ہوتے ہیں۔ لوگوں کہیں جانے انجانے میں اپنے رب کی توہین نہ کر بیٹھنا، کہیں جانے انجانے میں قرآن کی آیات کو جھٹلانے کے مترادف کام نہ کر بیٹھنا، کیونکہ جب اللہ فرما رہا ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، تمہارے رزق کا مالک تمہارا رب آسمان پہ بیٹھا ہوا ہے، وہ کسی کے ساتھ ظلم نہیں کرتا، جتنا میرے نصیب اور مقدر میں لکھا ہے وہی مجھے ملے گا۔ اس مالک نے جب سے پیدا کیا ہے رزق کبھی بند نہیں کیا، اور یہ اس کا اپنی تمام مخلوقات کے ساتھ وعدہ ہے، کوئی جھکے نہ جھکے، کوئی نماز پڑھے نہ پڑھے، کوئی مانگے نہ مانگے، کوئی اللہ کے قرآن کی تلاوت کرے نہ کرے، کوئی اس کا نام لے نہ لے، کوئی کلمہ پڑھے نہ پڑھے، یہ اس مالک کی صفت ہے کہ وہ رزاق ہے، رزق دینا اس کا کام ہے۔ میرے نبی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جبریل کے ذریعے مجھ محمد کے سینے میں یہ بات ڈال دی ہے کہ اے میرے نبی اپنی امت کو یہ بات سمجھا دیں کہ موت کے فرشتے کو اللہ کا حکم ہے
کہ اس وقت تک تو میری مخلوق میں سے کسی فرد و بشر کی روح قبض نہیں کرے گا حتی تستکمل رزق، جب تک وہ اپنا رزق مکمل نہ کر لے۔ موت کا فرشتہ اس وقت تک آ کے کسی کی جان نہیں لیتا جب تک انسان کا رزق مکمل نہیں ہو جاتا۔ میں نے عرض کیا کہ بوجھ خواہشوں کا ہے۔ ہم تصویر کا ایک رخ دیکھتے ہیں۔ شیخ سعدی رحمہ اللہ کہتے ہیں میں ایک دن مسجد سے نکلا، جوتا میرا کسی نے اٹھا لیا اور دوسرا جوتا لینے کے پیسے بھی میرے پاس نہیں تھے۔ میرے دل میں اچانک شیطان نے یہ بات ڈال دی، یہ بھی کوئی زندگی ہے؟ جوتا پاؤں میں نہیں ہے اور نیا جوتا لینے کے پیسے نہیں ہیں۔ کہتے ہیں ابھی شیطان میرے ذہن میں یہ بات ڈال ہی رہا تھا، اچانک میں نے سامنے گلی میں دیکھا ایک شخص رینگتا ہوا جیسے کیڑا رینگتا ہے، سڑک میں سے چلتا ہوا آ رہا ہے، رینگتا ہوا گھسٹ کر سڑک کے اوپر چل رہا ہے کیونکہ اس کے پاؤں نہیں تھے۔ میں فوراً واپس مسجد میں پلٹا، رب کے سامنے آ کے جھکا، سجدے میں گر کے اپنے اس شکوے کی اللہ سے معافی مانگی۔ اے اللہ، میں رو اس لیے رہا ہوں، میں شکوہ اس لیے کر رہا ہوں کہ میرے پاس جوتا نہیں ہے، نیا جوتا لینے کے پیسے نہیں ہیں۔ اللہ میں پھر بھی شکوے کر رہا ہوں کہ تو نے مجھے پاؤں عطا کیے ہیں۔ اللہ وہ تیرا بندہ کتنا مسکراتا ہوا آ رہا ہے جس کو تو نے قدموں سے ہی محروم کیا ہوا ہے۔ کیا ہوا اگر جوتا نہیں ہے؟ چلنے کے لیے اللہ نے پاؤں تو دیے ہیں، پاؤں کے ناخنوں سے لے کر سر کے بالوں تلک۔ اس مالک کا شکوہ کرنے سے پہلے اس مالک کی دوسری نعمتوں پہ بھی نظر ڈال لینی چاہیے۔ اگر ہم اللہ کی نعمتوں کو جان جائیں، اللہ کے ہمارے اوپر جتنے احسانات ہیں ان کو سمجھ جائیں، تو یقین کریں پھر اس زبان سے ہماری سے شکوے نہیں نکلیں گے۔ اگر نکلیں گے تو رب کے شکر کے بول ہی ہماری زبان سے نکلیں گے۔ یہ غربت جب انسان پہ آتی ہے، یہ مہنگائی جب انسان پہ آتی ہے، اس کا جواب بھی بارہا مقام پہ اللہ کے قرآن نے ہمیں دیا ہے۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، لوگوں جو کچھ تمہارے ساتھ ہو رہا ہے، اگر اس کا پنجابی میں ترجمہ کروں تو قرآن کہتا ہے یہ تمہارے اپنے کرتوتوں کا نتیجہ ہے۔ بما کسبت ایدی الناس، جو کرو گے وہ بھرو گے۔ اور اللہ مالک کا یہ اصول ہے، وہ ہلکا سا انسان سے شکوہ کرتا ہے، وما قدر اللہ حق قدرہ، بندیا تو نے اپنے رب کی اس طرح قدر نہیں کی جس طرح قدر کرنے کا حق تھا، تو نے اپنے رب کی ناقدری کی ہے، اور جب کہ تیرے رب کی تیرے اوپر اتنی نعمتیں اور احسانات ہیں کہ تجھے اپنے رب کا قدردان ہونا چاہیے تھا۔ اور جب انسان کی معیشت تنگ ہوتی ہے، جب انسان کا رزق تنگ کر دیا جاتا ہے، تو اس کے پیچھے لوگوں دو چیزیں ہیں، یا تو اللہ اپنے بندوں کو آزما رہا ہوتا ہے، یا پھر اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو سزا دے رہا ہوتا ہے۔ اب مجھے اور آپ کو اپنے گریبان کے اندر جھانک کے خود اس بات کا فیصلہ کر لینا چاہیے، اور یہ کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے، کہ میرے اوپر آنے والی سزا، میرے پاس سے چھن جانے والی نعمت، کیا یہ میرے اوپر میرے رب کی آزمائش ہے یا میری غلطیوں کی سزا ہے؟ معاف کیجئے گا، جب ہم یہ بولتے ہیں نا، نہ ہم سیاست کی بات کرتے ہیں اور نہ یہ پلیٹ فارم ہے، یہاں پہ اللہ کی بات ہوگی یا اللہ کے پیغمبر محمد الرسول اللہ کی بات ہوگی، یہی میرے نبی کا اصول تھا۔ لمحہ فکریہ یہ ہے کہ جب بھی غربت کی، مہنگائی کی، حالات کی بات ہوتی ہے تو ہم بیچ میں سیاست کو لے آتے ہیں،
نہ ہمیں حکمرانوں سے کوئی تعلق ہے، نہ ان سے کوئی لینا دینا ہے. ہمارے رابطے ہمارے رب کے ساتھ اگر مضبوط ہیں تو رونے کی بات ہی کوئی نہیں ہے، شکوے کی بات ہی کوئی نہیں ہے. کوئی کسی کے لیے کچھ نہیں کر سکتا، کوئی کسی کا بال بھی باقا نہیں کر سکتا. اللہ نہ چاہے تو کوئی کسی کو ایک ٹکے کا فائدہ نہیں دے سکتا. اگر مجھے اور آپ کو یہ بڑا گمنڈ اور مان ہے، میں جاتا ہوں، لاتا ہوں، ڈھونڈتا ہوں، کماتا ہوں، یہ میرے فرائض میں شامل ہے. اگر میں کہوں کہ میں فیکٹری کا مالک ہوں، مزدوروں کو رزق میں دیتا ہوں، تنخواہیں میں دیتا ہوں، ارے یہ رب کا نظام ہے. آپ بھی کسی کو تب دے سکتے ہیں جب اوپر والا دے رہا ہے. جب اوپر والا بند کر دے کس طرح دے سکتے ہیں؟ یہ اللہ کا ایک نظام ہے. وہ کسی کو کم دے کے آزماتا ہے اور کسی کو زیادہ دے کے آزماتا ہے. کسی کے شکر کا امتحان لیتا ہے تو کسی کے صبر کا امتحان لیتا ہے. اس مالک کا نظام ہے، جب دیتا ہے کسی کو بہت زیادہ مال ملنا یہ نعمت کی علامت نہیں ہے، غلط فہمی ہے ہماری. دولت کی فراوانی یہ نعمت کی علامت نہیں ہے. کوئی غریب ہے تو یہ رب کی ناراضگی کی علامت بھی نہیں ہے، کیونکہ یہ اس مالک کا نظام ہے. کسی کو مالک بنا کے امتحان لیتا ہے، کسی کو اس کا ماتحت اور نوکر بنا کے امتحان لیتا ہے. رب کی رضا اور رب کی ناراضگی کا پیمانہ امیری یا غریبی نہیں ہے. اگر دیکھنا ہے کہ رب ناراض ہے یا رب راضی ہے تو اس کا پیمانہ اور اصول اور ضابطہ اسلام نے کچھ اور بتایا ہے. وہ ضابطہ اور اصول اسلام نے یہ دیا ہے، اگر اللہ تمہیں نیکی کی توفیق دے رہا ہے تو سمجھ لو رب راضی ہے. اگر 5 وقت مسجد میں آنے کی توفیق مل رہی ہے تو یہ اس بات کی علامت ہے آسمان والا راضی ہے. اگر گناہ کر کے میں دلیر بن رہا ہوں، اس پہ توبہ نہیں کر رہا، بلکہ توبہ کی توفیق نہیں مل رہی، میں نے غلط کو غلط کہنا چھوڑ دیا ہے، حرام کھاتے ہوئے بھی میرے دل میں کبھی کھٹکا پیدا نہیں ہوا، برائی کے کاموں میں میرا دل لگ چکا ہے اور میں واپس پلٹ کے آنسو بہا کے اللہ کو منا نہیں رہا، تو یہ رب کی ناراضگی کی علامت ہے. وہ اللہ جب راضی ہوتا ہے تو انسان سے نیکی کے کام لیتا ہے، اور جب اللہ ناراض ہوتا ہے تو انسان سے نیکی کی توفیق چھین لیتا ہے. فجر کی نمازوں میں کبھی مسلمانوں کی مساجد میں جا کے دیکھیے اور اندازہ کر لیجئے کتنے لوگوں سے اور اللہ کس طرح راضی ہے اور کتنے لوگوں سے اللہ ناراض ہے. مجھے معاف کیجئے گا، اس حدیث کو اپنے دل میں بٹھا لیں اور پلے باندھ لیں اور اپنی زبان سے یہ شکوے کے بول خدا کے لیے بند کر دیجئے. جانے انجانے میں ہماری اپنی ڈائریکشن خراب ہو گئی ہے. میرے نبی کی حدیث ہے، یبن آدم تفرغ لعبادتی. امیری اور غریبی کا اصول اللہ نے دے دیا ہے. حالات بہتر ہیں اس کی بھی وجہ ہے، حالات تھوڑے ٹائٹ ہو گئے ہیں اس کی بھی پیچھے وجہ ہے. یبن آدم تفرغ لعبادتی. اے آدم کے بچے، تیرا رب کہتا ہے کہ میرے لیے عبادت کا ٹائم نکال. تفرغ لعبادتی، میری عبادت کے لیے فارغ ہو جایا کر، میری عبادت کے لیے وقت نکالا کر. جب میں بلاؤں تو آ جایا کر. فائدہ کیا ہوگا؟ املؤ قلبک رزقا، اگر میرے بلانے پہ آ جائے گا میں تیرے دل کو غنی کر دوں گا. وَيَدَيْكَ رِزْقًا، تیرے دونوں ہاتھوں کو میں رزق سے برکتوں سے بھر دوں گا. یبن آدم، میری نافرمانی سے باز آ جا. جب میں بلاؤں تو نہ آئے،
جب میں آواز دوں تو لبیک کہتے ہوئے گرم نرم بستر کو نہ چھوڑے۔ ساتھ میرے نبی نے یہ تصویر کا دوسرا رخ اور پہلو بھی بتلا دیا، اور یہ حدیث قدسی ہے، اے ابن آدم میری عبادت کے لیے اپنے آپ کو فارغ کر لے، میری عبادت کے لیے اٹھ کے آ جایا کر۔ فائدہ کیا ہوگا؟ اللہ تیرے دل کو بھی غنی کر دے گا، تیرے ہاتھ رزق سے بھر دے گا، اور جب تو نہیں آئے گا املؤ قلبک فقرا ویدیک شغلا، اللہ تیرے دل کو فقیری سے، غریبی سے، غربت سے، مہنگائی سے بھر دے گا، اور تیرے ہاتھوں کو فضول اور بیکار کاموں میں الجھا کے رکھ دے گا۔ کیا ہم محسوس نہیں کرتے؟ لفظ بولا جاتا ہے ویلے مصروف، اگر ہم اپنے گریبان کے اندر جھانک کے دیکھیں تو یہ اصول ہمارے اوپر مکمل اپلائی ہو رہا ہے۔ جس سے بھی پوچھو کیا کام دھندا ہے، بس ویلے۔ جس سے بھی پوچھو حالات کیسے ہیں، کوئی حال نہیں ہے۔ بچوں کے لیے، اپنے لیے، ماں باپ کے لیے ایفرٹ کیا ہے، کوشش کیا ہے، کاروبار کیا ہے، کیا کام کرتے ہو، وہ آپ پوچھ کے دیکھیں تو ہماری اکثر 90% لوگ وہ بھی آپ کو غفلت کا شکار ملیں گے۔ اور غافل لوگ اللہ کو پسند نہیں ہیں، سستی کرنے والے لوگ اللہ کو پسند نہیں ہیں، ہڈ حرامی والے لوگ اللہ کو پسند نہیں ہیں۔ پرندوں کو بھی رزق ملتا ہے تو اپنے گھونسلوں سے نکلتے ہیں، گھونسلوں میں بیٹھ کے ان کو بھی نہیں ملتا۔ میرے نبی ایک نوجوان کے ہاتھ کو بوسہ دیتے ہیں سلام لیتے ہوئے۔ سلام لیا، نوجوان تیرے ہاتھ اتنے سخت کیوں ہیں؟ کہتا ہے اللہ کے رسول ان ہاتھوں سے محنت مزدوری کرتا ہوں، اپنے بچوں کا، اپنی بیوی کا، اپنے ماں باپ کا رزق کمانے کے لیے خون پسینہ ایک کرتا ہوں۔ نبوت کے ہونٹوں نے اس مزدور کے ہاتھوں کا بوسہ لیتے ہوئے فرمایا تھا القاسب حبیب اللہ، او میرے صحابی مزدوری کرنے والے، اپنے لیے کمانے والے، کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلانے والے، تو اللہ کو اتنا محبوب ہے۔ القاسب حبیب اللہ، اللہ کا نبی اس مزدور کے، محنت کرنے والے کے، محنت کش کے ہاتھوں کو بوسہ دے دیتے ہیں اور فرماتے ہیں القاسب حبیب اللہ، محنت کر کے کھانے والا، کمانے والا، گھر میں لانے والا کوئی عام انسان نہیں ہے، یہ نبی کا محبوب ہے اور میرے اللہ کا دوست ہے۔ ایفرٹ، کوشش ہمارا کام ہے۔ دعا مانگنے سے پہلے بھی اللہ پہ یقین ہے۔ اپنے گھر سے کمانے کے لیے جب نکلتے ہیں تو اسباب اللہ پیدا کرتا ہے، ذرائع اللہ پیدا کرتا ہے۔ دکان کھولنا میرا کام ہے، گاہک لانا میرے رب کا کام ہے، اور ایمانداری سے کماؤں تو اس میں برکتیں ڈال دینا بھی میرے رب کی صفت ہے۔ کھول کے دکان بیٹھ جاؤں، چونا لگاؤں، دھوکہ دوں، حرام کماؤں، کسی کا حق چھینو تو رزق کے اندر سے بے برکتی ڈال دینا، یہ بھی میرے اللہ کی صفت ہے۔ کاش ہمارا ایمان اس طرح مضبوط ہو جائے اور ہمیں اس بات کی سمجھ آ جائے کہ ہمارا رزاق ہمارا اللہ ہے۔ آج کی گفتگو میں ہم نے صرف اسی بات کو سمجھا ہے کہ مہنگائی ہوتی کیوں ہے، اسباب کیا ہیں، غربت آتی کیوں ہے، اس کے اسباب کیا ہیں۔ اس سے پہلے یہ بات پلے باندھنے والی، ایمان والی، یقین والی، اور اس کا عقیدے سے مسئلہ ہے، اس کا عقیدے سے تعلق ہے کہ رزاق صرف اور صرف میرا اللہ ہے۔ اگر میرے نصیب میں کوئی چیز لکھی ہوئی ہے، وہ 2 پہاڑوں کے نیچے بھی ہے تو وہاں سے اٹھا کے میرا اللہ مجھ تک پہنچا دے گا۔ اگر کوئی چیز میرے نصیب اور مقدر میں نہیں ہے، میں لقمہ توڑ کے، دانتوں سے چبا کے، اس کو باریک ٹکڑوں میں منتقل کر کے اپنے حلق میں نہیں اتار سکوں گا، اس سے قبل میرا اللہ موت کے فرشتے کو بھیج دے گا اور وہ میری روح قبض کر لے گا۔ 2 جبڑوں کے درمیان بھی آئی ہوئی چیز میرے حلق میں نہیں جا سکتی اگر میرے نصیب میں نہیں ہے۔ 2 پہاڑوں کے درمیان نیچے تہ میں پڑی ہوئی چیز بھی مجھ تک پہنچ کے رہے گی اگر میرے مقدر اور نصیب میں لکھی ہوئی ہے۔
میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن مدینے کی گلی میں سے گزر رہے ہیں، ایک صحابی بھی ساتھ ہے۔ رستے میں کھجور کا ایک ٹکڑا ملا، میرے نبی نے اٹھا کے صاف کیا، صاف کر کے اپنے صحابی کے ہاتھ میں رکھ دیا اور فرمایا اس کو کھا لو۔ خود اس لیے نہیں کھایا کہ کہیں صدقے کا مال نہ ہو، صدقے کے مال میں سے، صدقے کی کھجوروں میں سے گری ہوئی کھجور نہ ہو۔ اٹھایا، نبی نے صحابی کے ہاتھ میں رکھا، اس نے کھا لیا، اور ساتھ میرے نبی نے ہمیں ایک کلیہ سمجھا دیا، فرمایا ہے میرے صحابی، اس گلی میں سے اللہ تجھے لے کے آیا ہے، یہ کھجور تیرے نصیب اور مقدر میں لکھی ہوئی تھی، اگر تو خود چل کے اس تک نہ پہنچتا، اللہ کوئی ایسا سبب اور ذریعہ بنا دیتا کہ یہ کھجور چل کے اللہ تیرے گھر تک پہنچا دیتا۔ ہمارا ایمان اگر اس طرح مضبوط ہو جائے جیسے جانوروں کا مضبوط ہے، کیڑے مکوڑوں کا مضبوط ہے، تو رب کبریا کی قسم ہماری زبان سے کبھی شکوہ نہ نکلے۔ موسیٰ نبی کا واقعہ کتنی بار میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے، اسی پہ آج کی گفتگو کا اختتام کرتے ہیں۔ فرمایا اے اللہ، میں دیکھنا چاہتا ہوں تو اپنی مخلوق کو رزق کیسے دیتا ہے۔ نبی کے ہاتھ میں ایک عصا ہوتا تھا، ڈنڈا، اس کو قرآن نے عصا کا نام دیا ہے۔ فرمایا موسیٰ سامنے جو پتھر نظر آ رہا ہے اس پہ اپنی عصا کو مارو، پتھر ٹوٹ کے دو ٹکڑے ہو جاتا ہے۔ اندر سے ایک پتھر نکلا، فرمایا موسیٰ اس پتھر پہ بھی اپنے عصا کو مارو، وہ پتھر ٹوٹ کے بھی دو ٹکڑے ہوتا ہے۔ اندر سے تیسرا پتھر نکلا، فرمایا موسیٰ اس تیسرے پتھر پہ بھی اپنے عصا کو مارو، وہ پتھر بھی ٹوٹ کے دو ٹکڑے ہوتا ہے، اور اندر سے ایک کیڑا نکلتا ہے۔ کوئی کھڑکی نہیں ہے، کوئی دروازہ نہیں ہے، کوئی سوراخ نہیں ہے، پتھر کی 3 تہوں میں کیڑا نکلا، اور اس کیڑے کے منہ میں بیری کا تازہ پتا ہوتا ہے، اور وہ پتا کیڑا کھا رہا ہے، اور کیا کہہ رہا ہے؟ الحمدللہ الذی یرا مکانی، اے اللہ تیرا کس طرح شکر ادا کروں کہ آسمان کی بلندیوں پہ بیٹھ کے تجھے معلوم ہے کہ میں کہاں رہتا ہوں۔ وَرَزَقَنِي وَلَا يَنسَانِي، اے ربا پوری دنیا کو کھلانے والے، تمام مخلوق کو رزق پہنچانے والے، اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھ تک میرا رزق پہنچا دیا ہے۔ وَيَسْمَعُ كَلَامِي، اے اللہ اس پتھر کی تہ کے اندر کوئی سننے والا نہیں تھا، میں نے تجھے پکارا ہے، تو نے میری آواز کو سنا ہے اور میرا رزق مجھ تک پہنچا دیا ہے۔ اللہ ہمیں اپنے ایمان کو مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارا توکل بھروسہ ہمارے رب پہ ہو جائے، گھر سے نکلتے وقت بھی، واپس آتے وقت بھی، کچھ لے آؤں تب بھی کہوں کہ میرے اللہ نے دیا ہے، کچھ لینے جاؤں تب بھی کہوں کہ اللہ رب رحمان کے بھروسے پہ نکلا ہوں۔ دیکھیے اللہ کس طرح باغ لگاتا ہے، اللہ کس طرح برکتیں دیتا ہے، اللہ کس طرح رزق کے دروازے کھولتا ہے۔ بس یہ بات ذہن میں رکھیں، کثرت اور برکت دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ اگر اللہ نے تھوڑا دیا ہے، اس کے اندر برکت ہے، تو یہ زیادہ سے بہتر چیز ہے۔ اللہ نے بہت دے دیا ہے لیکن پتہ ہی نہیں چل رہا کیسے اڑ رہا ہے، کیسے خرچ ہو رہا ہے، بے برکتی واضح نظر آتی ہے۔ اس لیے کہہ رہا ہوں، برکت اور چیز ہے، کثرت اور چیز ہے۔ رب سے جب بھی مانگیں کثرت نہ مانگیں، اللہ سے جب بھی مانگیں رب سے برکت کی دعا کیا کریں۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہیں سے اپنی بات کا انشاءاللہ آئندہ آغاز کریں گے کہ غربت اور مہنگائی کے اسباب کیا ہیں۔ آج آپ نے سنا ہے کہ ہمارا رزق اللہ کی طرف سے آتا ہے، رزق کے خزانے اللہ کے پاس ہیں، رزق کی کنجیاں اللہ کے پاس ہیں۔ جس کے نصیب میں جتنا اور جس وقت لکھا ہوا ہے وہ اس تک پہنچ کے رہے گا۔ اللہ جب تک زندہ رکھ، دین اسلام کی بہترین حالت کے اوپر زندگی عطا فرما۔ جب بھی موت آئے لا الہ الا اللہ پڑھتے ہوئے اور ایمان کی بہترین حالت کے اوپر اللہ ہمیں موت نصیب فرمانا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔